السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کی قدیم دارالحدیث کی تعمیر کب ہوئی اور کن بزرگان دین نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ناظرین، جس طرح دارالعلوم دیوبند کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ ہندوستان بھر میں یہ پہلی درسگاہ ہے جو عین زوال علم کے وقت مسلمانوں کے عام چندے سے قائم ہوئی، اسی طرح اس کو یہ تقدم و فضیلت بھی حاصل ہے کہ دارالعلوم میں دارالحدیث کی درسگاہ ہندوستان میں پہلی درسگاہ ہے جو اس نام سے عالم وجود میں آئی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد کے ہندوستان میں جا بجا مدارس موجود تھے اور ایک ایک ذرہ علم کی روشنی سے منور تھا، لیکن مدارس کی اس کثرت و بہتات کے باوجود ہندوستان میں کوئی عمارت دارالحدیث کے نام سے اس سے پہلے نہیں بنی۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ پہلا موقع تھا کہ دارالحدیث کے نام سے ایک بڑی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دارالعلوم میں دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں 20 ربیع الاخر 1330 ہجری کو ایک عام جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف مقامات کے لوگوں نے کثرت سے شرکت کی۔ طلباء نے باصرار مزدوروں کے بجائے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ والہانہ انداز میں خود بنیاد کھودی۔ حضرت تھانوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب علیہم الرحمہ نے سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مجمع سے فرمایا کہ سب صاحب ایک ایک دو دو اینٹ اپنے اپنے ہاتھ سے رکھ دیں، نہ معلوم حق تعالی شانہ کہ یہاں کس کا خلوص قبول ہو جائے۔ چنانچہ تمام شرکائے جلسہ نے دو دو اینٹیں رکھیں۔ ناظرین، دارالحدیث کے لیے بنیاد تیار کرنے میں طلباء نے جس مخلصانہ ہمت اور جوش عمل کا مظاہرہ کیا، وہ طلباء کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس سال کی روداد میں مذکور ہے کہ دارالحدیث کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جلسہ تو رکھ دیا گیا، مگر بنیاد تعمیر کرنے کے لیے پہلے کنکر پٹوانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ کسی قدر بنیاد بھی کھدنی باقی رہ گئی تھی۔ ابھی کنکر ڈال کر پوٹنا ہی شروع کیا گیا تھا کہ زور و شور کی ایک طوفانی بارش ہو گئی اور قریبی تالاب پانی سے بھر گیا، حتیٰ کہ دارالحدیث کی بنیادیں پانی سے لبریز ہو گئیں۔ یہ زمین کا ٹکڑا تالاب ہی کا ایک حصہ تھا جو 1328 ہجری میں مٹی سے برابر کیا گیا تھا۔ مٹی چونکہ ابھی پختہ نہ ہوئی تھی اس لیے گر گئی اور بنیاد کا حال دلدل کا سا ہو گیا۔ اس کے علاوہ درسگاہوں تک پانی پہنچ جانے سے عمارتوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر مزدور بالکل نہیں ملتے تھے۔ لگاتار مسلسل بارش کی وجہ سے یہ احتمال بھی نہ تھا کہ پانی 2-4 روز میں خشک ہو جائے گا۔ ڈول لگوا کر پانی نکلوانا شروع کیا، مگر سارے دن میں بہت تھوڑا سا پانی نکل سکا۔ بالآخر نماز عصر کے بعد طلباء نے ہمت باندھی، بالٹیاں لے کر کھڑے ہو گئے اور 1 گھنٹے میں تمام پانی نکال کر تالاب میں ڈال دیا۔ پانی نکل جانے پر معلوم ہوا کہ ابھی ایک سخت مرحلہ باقی ہے۔ بنیاد میں انسان کے آدھے قد کے برابر دلدل ہو گئی تھی۔ اس موقع پر مدرسین و طلباء کی محنت کا منظر قابل دید تھا۔ کئی سو طلباء لگے ہوئے تھے اور قطاریں بنا کر آنن فانن میں گارے کی بالٹیاں بھر بھر کر تالاب میں پہنچا رہے تھے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس مقابلے اور مسابقت میں اور بھی لطف تھا۔ طلباء نے 2 جماعتیں بنا کر کام کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا تھا۔
جو کام مہینے بھر میں مزدوروں سے ہونا مشکل تھا وہ طلباء نے 2 دن میں کر دیا۔ کنکر کی کٹائی میں بھی طلباء نے حصہ لیا۔ یہ کام بھی تنہا معماروں اور مزدوروں سے شاید 1 مہینے میں بھی ختم نہ ہوتا، لیکن طلباء نے اس جد و جہد سے کنکر، اینٹ اور چونا موقع پر پہنچایا کہ 1 ہفتے میں بنیادیں اوپر آ گئیں۔ الغرض جیسے مقدس اور متبرک تعمیر تھی ویسے ہی مخلص ہاتھوں سے بنیاد تعمیر ہوئی، اور طلباء کی یہ آرزو کہ دارالحدیث کی بنیاد ہم کھو دیں گے اب معاش زائد پوری ہو گئی۔ عالم اسلام میں ماضی میں جو دارالحدیث بنائے گئے ان کے بنانے والے سلاطین اور فرما رواں تھے۔ اس دارالحدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں غریب عوام کا ہاتھ کار فرما ہے، اور انہی کی معمولی امدادوں سے یہ عظیم الشان عمارت عالم وجود میں آئی ہے۔